وزارت حریم شاہ کام کر رہی ہے اس کے پیچھے، جس میں انہوں نے کہا کہ رانا جی کو ننگا ہونے کا شوق ہے. مبشر صاحب نے اینج ویکھیا تے فواد صاحب نے دڑل ایک ماری، پھر فواد صاحب نے دڑل دوجی ماری، چنڈ انہاں دے منہ تے. مبشر صاحب تھلے تو کہنے آپ نے مجھے اتنا بغیرت سمجھا ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں یہ برداشت کر لوں گا. اب حریم شاہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں اور وہ بحال کر دیں گی، اور اس کے بعد انٹرنیٹ بحال ہو گیا. حریم شاہ صاحبہ جو ہے وہ کیا نکالیں گے اپنی پٹاری میں سے، کون سا اژدہا کون سا جانور نکلے گا اس میں سے، اور وہ سب کو ڈرا دیں گی. اظہار اور فوری یہ والی بحالی کا اصل حریم مطالبہ شاہ کر ہے، رہے ہیں. یہ والی اصل حریم شاہ ہے جس نے کھلوایا ہے. یہ والی جو حریم شاہ ہے جو 7 ارب کا نقصان ہو گیا، ان دا لانگر رن مزید بڑا نقصان ہوگا. الگ کی اسکرین پر ایک اور خبر کے ساتھ مبشر الوی اور طارق پتین. خبر اور کمنٹس شامل کرتے ہیں. خبر ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ بڑی حد تک بحال ہو گیا ہے اور ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی بحالی کی اطلاعات ہیں، جبکہ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ بحالی کی سرکاری طور پر ہدایات نہیں ملی ہیں. ایک اور شخصیت کا نام آ رہا ہے کمنٹ سے پہلے، کیا اس کی ہدایات ملی ہیں؟ کیونکہ اس شخصیت کا تو کہنا ہے جو کیا ہے میں نے کیا ہے، کروایا ہے، اور وہ بڑا کریڈٹ لے رہی ہیں اس وقت بہت بھرپور انداز میں ان کی اس شخصیت کی. ابھی بات کرتے ہیں، ہاں ابھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے کمنٹس. ہاں جی کمنٹس ہیں. علی عمران کہتے ہیں کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب کدھر گئے وہ صحافی جو کہتے ہیں کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں. نیپال چلے گئے علی عمران صاحب، وہ نیپال چلے گئے ہیں. آپ کو مجھے بار بار یاد آتی ہے نا علامہ ضمیر اختر نقوی مرحوم، تو وہ نیپال چلے گئے ہیں. صبوحی باسط کہتی ہیں کہ جماعتی اتحاد پیسے اور بریانی دے کر بھی 100 بندے اکٹھے نہیں کر سکتی. چنانچہ فضلو میاں مدرسے کے معصوم طلباء کو ڈنڈے سے پکڑ کر تماشا کرنا چاہ رہے ہیں. صبحی صاحبہ کی بات سے میں بڑی حد تک ایگری کرتا ہوں. یہ تماشا وہ پیر کو کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پی ڈی ایم سرکار وہاں پر احتجاج کرے گی، اور آپ دیکھیے گا وہاں جو عام طور پہ کرفیو لگتا ہے نا، وہاں جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے ہو رہا ہوگا، اور بچے ہی ہوں گے. اچھا، ظہیر اختر کہتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی تباہ نہیں کر رہا بلکہ اس کی اپنی فوج تباہ کر رہی ہے. فوج سے اب آزادی لینے کا وقت آ گیا ہے. ظہیر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور میں اب بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ غلط اپروچ ہے، پہلی بات. دوسری بات، جب ہم یہ کہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو ہیو این ایویڈنس آف اٹ. دوسری بات، اس کے بعد تنقید، تضحیق یا ایک عدد لمٹ کراس کرنا. میں لائن کی بات نہیں کرتا کیونکہ ہمارے یہاں لوگ فوراً ریڈ لائن پہ آ جاتے ہیں. ریڈ لائن کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہوتا نا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، نواز شریف ہماری ریڈ لائن ہے، فوج ہماری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن پاکستان ہے. بالکل، آپ پاکستانی ہیں، ریڈ لائن پاکستان ہے. آپ اس سے بڑے ہو کر دیکھنا چاہیں گے تو ریڈ لائن اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور ایمان ہے. تو ریڈ لائن کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن آپ اپنی فیس بک وال پر تنقید بھی کیجئے، آپ اپنے ٹویٹر پہ، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ تنقید بھی کیجئے، مگر تنقید کیجئے وہ بات جس کا ایویڈنس آپ کے پاس نہیں ہے، نہ کیجئے. دوسرا، فوج جو ہے وہ ایک محکمہ ہے، ٹھیک ہے. پورے محکمے کو ایک ساتھ لپیٹ کے ایسے نہیں، غلط ہے. جو غلط ہے سو غلط ہے. آپ کے پاس جن کرداروں کے بارے میں ایویڈنس ہوں گے ان کے بارے میں بات کیجیے. ایلیکس کہتے ہیں کہ متین مت بھولو پی ڈی ایم حکومت کے بعد بھی قائم رہے گی. یہ پروگرام دیکھنے والوں کا کیا خیال ہے؟ ایلیکس کہتے ہیں متین مت بھولو پی ڈی ایم حکومت کے بعد بھی قائم رہے گی. ہاں پتہ نہیں، پی ڈی ایم حکومت بعد میں بھی قائم رہے گی، شاید یہ بعد میں بھی قائم رہے گی، یعنی مدت پوری ہونے کے بعد بھی. تو یہ تو پی ڈی ایم حکومت کا ارادہ ہے. ایلیکس، میں یہ نہیں بھولا اور نہ میں یہ بھولوں گا، یہ ان کا ارادہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس ارادے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. قانون رکاوٹ ہے، کسی حد تک عدالت رکاوٹ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عدالت مکمل طور پر، یعنی ایک بینچ قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود، منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب، اطہر بن اللہ صاحب، ان لوگوں کا بھی ایک بینچ بنا دیا جائے. تو میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ بھی جب فیصلہ دے گا تو کیا آئین سے ماورا فیصلہ دے گا؟ آئین سے ماورا فیصلہ تو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ عدالت بھی رکاوٹ ہے.
باقی ان لوگوں کے پاس جو ارادے ہیں وہ یہ ان پر عمل بھی کر گزرے، تو یقین جانیے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ سر خبر پر آتے ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ جب تک گھروں اور املاک کو تباہ کرنے والوں اور اشتعال دلانے والوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا انٹرنیٹ بحال نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو کل رات کو بڑی حد تک بحال ہوا ہے وہ ایک اور وزارت کام کر رہی ہے اس کے پیچھے۔ اچھا، ایک اور وزارت کام کر رہی ہے، وزارت حریم شاہ کام کر رہی ہے اس کے پیچھے۔ جی۔ حریم شاہ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ حریم شاہ کا یہ کہنا ہے کہ اچھا، کچھ لوگوں نے حریم شاہ کو پھر یہ کہا جب انہوں نے وہ ویڈیو جاری کر دی نا جس میں انہوں نے کہا کہ رانا جی کو ننگا ہونے کا شوق ہے اور یہ شوق جلد پورا ہونے والا ہے۔ ابھی دیکھو انہوں نے ویڈیو کے آخر میں کہا، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم سے عمران خان کی حمایت میں بھی انہوں نے بات کی۔ اچھا، عمران خان کی حمایت میں بات کرنے پہ عمران خان کے حامی کو خوش ہونے کی ضرورت چنداں نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ حریم شاہ اس سے پہلے اینٹی عمران، پرو عمران تھی، اینٹی عمران ہوئی، واپس پرو عمران ہو گئی ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب حریم شاہ نے اس وقت جو درمیان میں چیزیں چل رہی ہیں ان میں ایک لچ فرائی کیا۔ ہاں جی۔ اچھا، وہ شو شو کی آوازیں ہو رہی ہیں اس کے فرائی ہونے سے، تو اس کو وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ باقی اس میں وہ مختلف پی ڈی ایم کے علاوہ وہ وزیر داخلہ کو جی وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر رانا جی نے انٹرنیٹ بحال نہیں کیا تو میں نے ساری ویڈیوز بحال کر دینی ہے۔ اچھا دیکھیے، ہاں اس میں سوال یہ بتاتا ہے کہ حریم شاہ کے پاس کس کس کی ویڈیوز ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے ایک صحافی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کو یہ پتہ ہے، مبشر لقمان صاحب کی بات کروں کہ حریم شاہ کے پاس کس کس کی ویڈیو ہیں۔ پھر مبشر لقمان صاحب نے جو اشارہ دیا یا شاید نام ہی لے دیا تھا، مجھے اب ان کی وہ ویڈیو کافی پرانی ہے، بڑی وائرل ہوتی ہے، مجھے یاد بھی نہیں ہے، لیکن مبشر لقمان صاحب نے یا تو اشارہ دیا تھا یا سیدھا سیدھا نام لے دیا تھا فواد چودھری صاحب کا، کہ حریم شاہ کے پاس فواد چودھری صاحب کی نازیبا ویڈیو ہے۔ اس کے بعد مبشر لقمان صاحب کی اپنی ٹیم کے ایک ممبر سے ایسے کوریڈور میں کھڑے ہوئے ایک نیوز چینل کے دفتر میں جہاں میں بھی اور مبشر صاحب اور ان کی ٹیم بھی کام کرتی تھی، وہاں میری بات ہوئی۔ تو اس واقعے کی بات ہوئی، اس واقعے کی بات تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے سر جی ہونا کسی اسی اچھا میری پنجابی کی معذرت، کہنے لگے اسی شادی دے وچ کھلوتے سن تے ایتھے مبشر صاحب سن تے پچھوں آئے فواد صاحب تے انہوں نے آ کے کیا ہاں وہی ایسے ہاتھ رکھ کے موڈے تے، ہاں وہی مبشر صاحب نے انج ویکھیا تے فواد صاحب نے دڑل ایک ماری، پھر فواد صاحب نے دڑل دوجی ماری، چنڈ انہاں دے منہ تے، مبشر صاحب تھلے۔ یہ اس نے مجھے کہانی سنائی ان کی ٹیم کے ایک ممبر نے، جس کا مبشر صاحب کہیں گے تو میں نام بھی بتا دوں گا۔ اچھا، جو فواد چودھری صاحب نے کیا، میں نے انیشیلی کہا غلط کیا، لیکن اگر اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ صحیح کیا یا غلط کیا، تو فواد صاحب نے جب اس کی ریزن بتائی تو میں نے پھر بعد میں کہا ٹھیک کیا، یہ 2 تھپڑ مار کے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، میں یہ کہوں کہ نہیں جی فواد صاحب ان کو عدالت لے جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے عدالتوں میں گھسٹتا ہے معاملہ۔ فواد صاحب نے اس کی ریزن کیا بتائی؟ فواد صاحب نے کہا میں اپنے گھر گیا، میری فیملی ہے، فیملی کی خواتین ہیں، بہنیں، بیگم، یہ بچے، کہنے لگے میں یہ کہ آپ نے مجھے اتنا بغیرت سمجھا ہوا ہے کہ مجھے ایک آدمی کہے کہ ایک خاتون جس کی عجیب و غریب ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں، جس کے کردار کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، آپ نے مجھے اتنا بغیرت سمجھا ہوا میں گھر جاؤں تو ہمارے گھر کی خواتین دیکھ رہی ہوں اور پوچھ رہی ہوں یہ کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بھی ویڈیوز ہیں اس کے ساتھ، مبشر لقمان کی ویڈیو دیکھ کر یہ کر رہی ہوں۔ تو کہہ لیں آپ نے مجھے اتنا بغیرت سمجھا ہوا کہ میں یہ کہوں کہ میں یہ برداشت کر لوں گا۔ اور ٹی ایم ہر معاملہ عدالت میں بھی تو نہیں لے کے جایا جا سکتا، خاص کر جب بات کردار کی آ جائے، شرم و حیا کی آ جائے، عزت کی آ جائے، تو وہ پھر ایٹ اے ٹائم ہمیں وہ سالو کرنا پڑتا ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہیڈ مبشر صاحب ہیڈ سم پروفس اور the videos تو مبشر صاحب would have taken فواد چودھری to the court، یہ ہو چکا ہوتا، ٹھیک ہے، مبشر صاحب would have taken فواد چودھری to the police، مطلب کیس کرتے کچھ کرتے لیگل کورس آف ایکشن پہ جاتے، ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، وہاں پہ تھوڑی بہت لڑائی کی کوشش وغیرہ لوگوں نے چھڑوا لیا، لوگ تھے، یہ ہوا تھا۔ تو فواد چودھری صاحب یہ کیا تھا، تو حریم شاہ صاحب کی صاحبہ کے پاس فواد چودھری کی ویڈیو میں مبشر صاحب نے دعویٰ کیا تھا، پی ڈی آئی کے کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی دعویٰ ہوا، پھر ہوا کہ شیخ رشید صاحب بھی اور پھر اور دیگر لوگ بھی، تو پھر حریم شاہ نے ایک تھپڑ مارا تھا مفتی قوی صاحب کو، پھر حریم شاہ نے فاروق صاحب کے ساتھ بھی ویڈیو اپنی جاری کر دی تھی، مطلب وہ نہیں لیکن عجیب و غریب سی وہی ویڈیو تھی، کوئی وہ ویڈیو نہیں تھی۔ اب حریم شاہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز ہیں اور وہ بحال کر دیں گی، اور اس کے بعد انٹرنیٹ بحال ہو گیا،
تو لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں ان دونوں باتوں. اچھا تو کیا انٹرنیٹ کی بحالی کا کارنامہ حریم کے کریڈٹ پہ؟ بکواس بات ہے, بالکل بکواس بات ہے. تو حریم شاہ نے کچھ نہیں کیا. انٹرنیٹ بحال ہونا تھا, گریجولی بحال ہونا تھا. اب بھی جو بحال ہوا ہے وہ لنگڑا لولا سا بحال ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو مکمل بحالی میں کچھ وقت لگے گا, کیونکہ ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑی سپورٹ انٹرنیٹ ہے, تو انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے. تو وہ ڈیجیٹل وار جیتنے کے قریب آ گئے. نہیں, وہ مطلب وار تو تب جیتیں گے جب وار آپ ڈیجیٹلی لڑیں گے. آپ ڈیجیٹلی تو لڑ ہی نہیں رہے. آپ پروٹیسٹرز کو پرمٹ کریں گے, آپ وہ بھی نہیں کر رہے. آج آیا ہے چندری کا روڈ کراچی میں بند ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, سب بند کر کے اتنی بڑی سڑک, پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل کراچی اور فائنینشیل کیپٹل آیا ہے چودھری کا روڈ. جی اسٹیٹ بینک وہاں پہ, تمام بڑے بینکس وہاں پہ, پورٹ کو جانے والی وہ سڑک آپ نے بند کر دی کہ جی ہم جشن منا رہے ہیں اپنا. اور آج بلاول صاحب اناؤنس کریں گے میئر کون ہوگا. اوہو, اور وہ سب کو پتا ہے کون ہوگا. اچھا, تو یہ بلاول صاحب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ والا اعلان. ٹھیک ہے, تو اب یہ اگر یہ باتیں کر رہے تو بات یہ کہ حریم شاہ نے بحال نہیں کروایا. حریم شاہ نے جب موقع آیا تو حریم شاہ نے اس کا فائدہ اٹھایا. موقع پہ چوکا لگا گئی, موقع پہ چوکا لگایا انہوں نے. اب وہ پتہ نہیں دیکھیں ویڈیو بال کر کے چھکا مارتی ہیں نہیں مارتی. اچھا, وہ کہہ رہی ہیں کہ مچھو وغیرہ کا نام انہوں نے لیا, رانا ثناء اللہ مچھو. ہاں اچھا, مچھو تو بڑے پیار سے کہتے ہیں. ہاں جی, جیسے ہماری فیملی میں ایک بچہ ہے مصحف, اس کو کئی بار پیار سے مسو مچھو ایسے کرتے ہیں. مشرف صاحب کو بھی لوگ پیار سے ہی تو کہہ رہی ہیں, ورنہ بحال کر دیں گی. اچھا, پیار سے ہی کہہ رہی ہیں, ورنہ تو عام طور پر اگر لوگ دھمکی دینے کے لیے غصے کے آگے کرتے ہیں وہ مچھڑ کہتے ہیں, وہ مچھو نہیں کہتے. وہ پھر کہتی ہیں ابے اور رانا. اچھا نہیں, ٹھیک ہے نہ کرے, ٹھیک ہے نا. تو وہ رانا صاحب جو ہیں, رانا ثناء اللہ مچھو, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس رانا صاحب کی کوئی بھی ویڈیو نہیں نکلے گی, اینڈ آئی ہیو ریزنس ٹو بلیو اباؤٹ اٹ. باقی حریم شاہ صاحبہ جو ہے وہ کیا نکالیں گے اپنی پٹاری میں سے, کون سا اژدہا کون سا جانور نکلے گا اس میں سے, اور وہ سب کو ڈرا دیں گی. میرا خیال ہے اہمی بیکار کی باتیں ہیں. سوشل میڈیا اسٹنٹ ہے, کامیابی سے کھیلا ہے. ٹویٹر پہ ٹرینڈ کرنا مذاق نہیں ہے. تو حریم شاہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہی ہیں, انہوں نے موقع پہ چوکا مارا ہے. صحیح. اچھا سر, ابھی ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں شاہراہ فیصل جو ہے وہ پولیس نے کیپچر کیا ہوا ہے اسے. اچھا, اچھی بات یہ کہ کھلی ہوئی ہے, لیکن پولیس ریڈی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جو ہے مزید کسی مظاہرے کی جانب جا سکتے ہیں, کچھ صورتحال بگاڑ سکتے ہیں, رستہ بند کر سکتے ہیں. کی طرف کیوں جائیں گے جبکہ خان صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں. اچھا, یہ بعد میں جاگے, یہ ببلو کا صابن سلو ہے, ٹھیک ہے نا. تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. آپ جب وہ سب سکون میں آ چکے ہیں تب آپ نے جو ہے وہ انصاف ہاؤس کے باہر جو سڑک ہے اس کو خاردار تار لگا کے ہم نے اتر کے دیکھا. دوسری طرف انہوں نے بیریئرز لگا دیے. جو گلی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے ہوتا یہ کہ پروف آف ریزیڈنس دیکھ کے ان کو جانے دیا جا رہا ہے, باقی سب بند کر دیا انہوں نے. تو اس وقت کیا ضرورت پیش آ رہی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی, میرا خیال ہے اس کا تعلق جلسے سے ہے. دوسرا, میں نے اتر کے بھی لوگوں سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن جب الگ ہو گئی, یہ اس کے جیسی کوئی کارروائی ہے کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ مکمل بڑے کام کی طرف جا رہے ہیں. تو وہاں پر جو رپورٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے اس روز الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کہہ دیا تھا, اور یہ جو ہے نا جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے, یہ تمام لوگ اس وقت تک بولے نہیں تھے. پھر یہاں سے پکڑ کے فاروق ستار کو ٹھاکر لے گیا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد بولے تھے یہ لوگ اگلے روز کہ جی راہیں جدا. اس سے پہلے کوئی راہیں جدا نہیں ہوئی تھی. پھر جب راہیں جدا کر لیں, بالکل ہی کر لیں, اور یہ جو ہے وہ قابل برداشت ہو گئے, تو پھر انہوں نے لندن کی پراپرٹی بھی نکال لی. انہوں نے لندن کی پراپرٹی بھی نکال لی, ورنہ یہ لندن کی پراپرٹی وغیرہ بھی نہیں نکلوا رہے تھے. اور ان میں سے تمام کے بارے میں کراچی کا ہر صحافی آپ کو ایک بات کہے گا, ہیلو کھل جائے گا تو یہ تمام لوگ واپس پہنچ جائیں گے. بالکل تمام کے تمام, کوئی بھی گواہی دے دے گا آپ کو. آپ بات کر رہے تھے مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, تو وہ اتنا ہکلا کیوں رہے ہیں؟ اچھا, وہ مصطفیٰ کمال بھائی کا انداز ہے, میں یہ بتا دوں میں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, ان کو پتہ چل جائے گا. وہ ان کا انداز ہے, وہ مختلف الفاظ کی گردان, اور جب تک وہ اگلا جملہ تیار نہیں کرتے نا, تو آخری 1 سے 2 الفاظ جو ہیں یہ دیکھ لیں تو وہ یہ کرتے ہیں. اچھا, وہ یہ گھبراہٹ سے اس کا تعلق نہیں, عادت ہے. اچھا, صحیح.
تو انٹرنیٹ کی بندش پر امریکی قانون ساز اداروں اور انسانی اور شہری حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی تشویش کا اظہار اور فوری بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ والی اصل حریم شاہ ہے جس نے کھلوایا ہے. یہ والی جو حریم شاہ ہے جو 7 ارب کا نقصان ہو گیا ان دا لانگر رن، مزید بڑا نقصان ہوگا، اور جو انٹرنیٹ کی ضرورت سب کو ہے. یہ حریم شاہ ہے اصل میں جس نے کھلوایا. وہ حریم شاہ جو کہہ رہی ہے میں نے کھلوایا، اس حریم شاہ کا یہ کام نہیں ہے. اور ابھی بھی جو ایپس تک رسائی ہے وہ تو نہیں ہو پا رہی ہے، اور بہت سوشل میڈیا ایپس تو بند نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ صورتحال کتنی سنگین ہوگی اور کب تک ہمیں اس بندش کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک گرفتاریاں نہیں عمل میں آتی تب تک یہ انٹرنیٹ سروس پوری طرح مکمل طور پر بحال نہیں ہوگی. اگلی اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیں الگ کے ساتھ.